نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله بندے پروردگار امت احمد نبی بندے پروردگار امت احمد نبی دوست جارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان شمع ضیاء جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمصطفیٰ برساں خیش راکی دیکھ ماہو اگر باؤن رسیدی تمام پھول حبیث ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق ولی از حق طلب ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اوس بہر و بردر گوشائے دامان اوس واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا نبوی مہی الوی برج بطولی گلشن حسنی چاند اور اجالا حسینی اجالا ہے تیرا اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگائی غلاموں پر کھلتے ہیں اسرار شہنشاہی اے طائر لاہوٹی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی پیر تم مجھو بادشاہ ولی سب وزیر پیر تم مجھو بادشاہ ولی سب وزیر حلن حضرت پیر دے فوجوں کیوں فقیر وہ سچو مند شریر غم جیلانی کاٹی ہے سبحان اللہ سچو مند شریر غم جیلانی کاٹی ہے میرا شاہ مدد کر محی الدین ملی میرا شاہ مدد کر محی الدین ملی آئی ہے تو عبداللطیف جو وسیل و ولی حسنی پیر علی کر کا ماڑ مرید سبحان اللہ سبحان اللہ میرا شاہ مدد کر داں سنی دادی میرا شاہ مدد کر داں سنی دادی آئیے تو عبداللطیف جو حسنی پیر ہادی سبحان اللہ سبحان اللہ آئیے تو عبداللطیف جو حسنی پیر ہادی وہ بادشاہ بغدادی کر کا ماڑ مرید سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ فائزان غوث اعظم سبحان اللہ میرا شاہ مدد کر اچھی اوکھی ویر میرا شاہ مدد کر
اچھی ہوکی ویر للہ لگ لطیف چے بھر بازی دے پھر اولاد علی شیر کر کا ماڑ مرید دے اولاد علی شیر کر کا ماڑ مرید دے واجب الاحترام ممبر نور پر جلوہ فروش باوقار حضرات علماء کرام محترم مکرم سامعین کرام الحمدللہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ سب سے پہلے میں تمام اہلیان کوکھا کی خدمت میں بالعموم اور محمودی جماعت کی خدمت میں بالخصوص ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس مبارک موقع پر پیران پیر و سرزمین شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کے پروگرام سجا کر یہ پیغام دیا ہے کہ الحمدللہ سرکار بغداد علیہ رحمت و رضوان کا جو فیض اور جو ان کا فیضان ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک دن ذرا کوکھے کی سرزمین پہ نظارہ کریں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا جو فیضان ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ آپ سبھی خوش نصیب ہیں اور الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک اسٹیج پہ اس علماء کی کہکشاں میں مجھ جیسے ناتواں اور کمزور کو کھڑا کر دیا گیا ہے تقریر کرنے کے لیے۔ الحمدللہ میں ویسے تو کچھ نہیں ہوں لیکن میری نسبت اس بارگاہ سے جسے دنیا سیدی محمود شاہ جیلانی علیہ رحمت و رضوان کہتے ہیں، اس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ورنہ جو میں ہوں اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے الحمدللہ مجھے کوئی ڈر بھی نہیں ہے اور مجھے کوئی ٹینشن بھی نہیں۔ الحمدللہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنا ذہن حاضر رکھیں، میں اپنا ما فی الضمیر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور آج کی گفتگو کا جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے وہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی آپ کے سامنے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ غور نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے دلوں کو تالے لگ گئے۔ یہ بات یہاں تک رہنے دیجئے، میں ایک تمہید کے طور پر چند جملے کہوں گا اور اس سے اپنی بات کو مکمل کر دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں اور زمینداری والے، کھیت کو سینچنے والے لوگ، ہر طبقے کے لوگ الحمدللہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں الحمدللہ وہ سارے اس بات سے واقف ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر زمین زرخیز اور اچھی ہو، پانی میٹھا اور کسان تجربے کار ہو، بہت ہی لاجواب محنتی بھی ہو اور کاریگر بھی ہو، اور یعنی کھیت کے جتنے بھی رموز اور اسرار ہیں سب وہ جانتا ہو، آپ توجہ رکھیں گے تو بات مکمل طور سے میں آپ تک پہنچا دوں گا۔ ایسا کسان اگر کھیتی کرتا ہے اور اس کی فصل ڈبل ہو جائے تو تعجب نہیں ہوگا، حیرت نہیں ہوگی، کیوں؟ پانی بھی اچھا تھا، زمین بھی اچھی تھی اور کسان بھی کاریگر تھا، کسان بھی کاریگر تھا۔ اس لیے اگر فصل ڈبل ہو جائے، اناج دگنا ہو جائے تو یعنی حیرت بالکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ سامنے کی بات ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر زمین ہو بالکل بنجر اور پانی ہو بالکل کھارا اور کسان بھی کوئی ڈھنگ کا نہ ہو، پھر بھی اگر اناج ڈبل ہو جائے، فصل دگنی ہو جائے تو پھر حیرت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ پانی بھی کھارا تھا، زمین بھی ڈھنگ کی نہیں تھی اور کسان کا کوئی حال نہیں تھا، پھر بھی اناج ڈبل ہوا، پھر بھی یعنی فصلیں دو بار اٹھ کے تیار ہو گئی ہیں، تب تو حیرت ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میں جس زمین پہ چلتے ہیں اس زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دل کی زمین کی بات کر رہا ہوں۔ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، میں دل کی زمین کی توجہ چاہتا ہوں۔ 50 سال پیچھا سفر کریں، سرزمین کھوکھا اطراف کے علاقے پہ نظر ڈالیں، آج جس اسٹیج پہ ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ اگر غور سے دیکھیں گے تو زمین بھی کوئی نہیں تھی، زمین کوئی نہیں تھی، اور ہمارے جو کسان ہیں اس میں بھی کوئی حال نہیں تھا، پانی بھی کچھ نہیں تھا، پھر بھی الحمدللہ کھوکھے کی سرزمین پہ جہاں لوگ
جائے، میں اپنا سر مردے پہ ڈالوں تو مردہ زندہ ہو جائے، اور محمود شاہ پتھر پہ قدم رکھے تو پتھر منہ بن جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فائزان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، فائزان محمود الاولیاء، علماء اہل سنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت زبان صاحب، بہت اچھے ماشاء اللہ، کیا خیال ہے، بہت۔ ہم یہ تعجب کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، حالانکہ 50 سال پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹیج ہے علماء کی کہکشاں، یہ بلند مینار ہے، یہ لوگوں کا رش بتا رہا ہے کوئی کلندر آیا تھا، یہ کسی کلندر کا صدقہ ہے، اور کنیکشن اتنا ہے کہ 24 واسطوں سے میرے محمود کی سیادت کو داغدار کرنے والوں سنو، میرے محمود کی عظمت پہ انگلی اٹھانے والوں سنو، در اکبری یہ غلام محمود شاہ جیلانی بتانا چاہتا ہے، میرے دوستوں لوگ تو بہت آئیں گے، میرا محمود جیلانی بھی ہے، میرا محمود بغدادی بھی ہے، عبدالقادر جیلانی کو سمجھنا چاہتے ہو نہیں سمجھ میں آئیں گے، ارے ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہمیں لونی کا محمود سمجھ میں نہیں آتا، عبدالقادر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو غوث اعظم، بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ، غوث اعظم کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں میں اگر اپنا سر مردے پہ ڈالوں تو مردہ کلمہ پڑھ کے زندہ ہو جائے، قربان جاؤں میرے محمود کی عظمت پہ، اور گھما پھرا کے میں آپ کو اس اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں، میں ایک ذہن دے رہا ہوں میرے دوستو، تقریر مجھے آتی بھی نہیں ہے، میں کسی در کی خیرات بانٹ رہا ہوں، میں کسی در کی خیرات لیے در در گھوم رہا ہوں، لوگوں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہم جلسہ ہر سال کرتے ہیں، جلسے روز سجتے ہیں، لیکن میرے کلندر کو میرے غوث اعظم کی اس عظیم ذات نے جو لونی شریف میں آ کے پیران پیر کے فیض کو تقسیم کیا ہے، پیران پیر کا نام لینے والے، ان کے بیٹے کہلانے والے ہم نے دیکھے ہیں، ان کا حال کیا ہے۔ ایک بیٹا محمود پیا بھی تھا کہ دنیا والوں اگر بغداد نہیں جا سکتے ہو تو کبھی 22 محرم کو لونی شریف آ جانا، تمہیں پتا چل جائے گا کہ تیرے محمود کا یہ حال ہے تو دربار غوث کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فائزان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ یہ دربار ہے حضرت محمود شاہ جیلانی کا، اور جیلانی بھی، رزاقی بھی، بغدادی بھی، جتنا بھی فیض ہے یہ سب بغداد کے دولے کی بارگاہ سے آ رہا ہے، یہ میرے شیخ عبدالقادر جیلانی کے دربار سے آ رہی ہے۔ اور لوگوں، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں یہی بتانا چاہتا ہوں، آج میری قوم کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، آج میری قوم کے پیر کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، ہمیں یہ پیغام دیا گیا تھا کہ قرآن میں فکر کرو، قرآن میں غور کرو، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے، اور اگر غور نہیں کرتے تو پتا چلتا ہے کہ دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے، اور تالے جب لگتے ہیں تو تالے لگتے ہیں تو تالے میرے دوستو تقریر سے نہیں کھلتے، تالے نظر سے کھلتے ہیں، تالے جو ہیں کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ دل پہ جب غفلت کی تہ جم جائے، اندر آتما کو زنگ لگ جائے، زمین مردہ ہو جائے، اور پھر وہ تمام تر خرافات جو بیماریوں کی شکل میں میرے اندر کو لگ جاتی ہیں، میرے دوستو میرا دل مر جائے، میری روح انتقال کر جائے، میں پھر بھی زندہ گھومتا رہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ میرے دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل مر جاتے ہیں، دل ختم ہو جاتے ہیں، انسان پھر بھی چل رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے ملت کے نوجوانوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ ہم پیران پیر کا جلسہ ہر سال کرتے ہیں، لیکن کردار غوث اعظم حضرت پیران پیر کے اندر جو خشیت الہی تھی، جو تقویٰ تھا، جو طہارت تھی، جو خوف خدا تھا، اس کا ذرہ برابر بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بات سبحان اللہ،
صاحب ہی کو کم کیجیے اور آواز بڑھا دیجیے۔ اور حقیقت یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، جلسے جلوس کا جو ماحول ہے بہت زیادہ ہے، علماء کا ایک پورا قافلہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں چھوٹا منہ کوئی بڑی بات نہ کر جاؤں، مجھے معاف کیجیے گا۔ حضرات محترم، آج جلسے جلوس الحمدللہ بہت ہو رہے ہیں، لیکن وہ نتیجہ، وہ ساری چیزیں ابھر کے سامنے نہیں آ رہی ہیں۔ اتنا بڑا جلسہ کیا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر راز کیا ہے؟ یہ دلوں کی بیماری ہے۔ اس دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ جلسہ سجایا جاتا ہے۔ آج جلسے یعنی صرف کانوں کے چسکے تک اور جلسوں کو ہم نے صرف ٹیسٹ کرنے تک رکھا ہے، اور یہ ہے کہ خطیب صاحب کون آ رہے ہیں، مقرر کون آ رہے ہیں، ذرا ٹیسٹ کیجئے گا کیسا بولتے ہیں۔ نکلو اس دھندلی کائنات سے اور اپنی اونچی فوج پیدا کرو۔ اقبال نے کہا تھا تم بھی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اونچے اڑو اور دربار محمود میں اگر جھکے ہو تو یہ ہمارے لیے قابل غور جملہ ہے کہ ملت کے نوجوانوں جلسے سے اٹھو اور کچھ نہ صحیح تیری پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو جلسے روز ہوتے ہیں، یعنی صرف ٹیسٹ ہوتا ہے، رات کو 2 بجے تک جلسہ ہوتا ہے اور صاحب فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اس جلسے کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اس جلسے کا خرچہ اٹھانے کا مقصد کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں ملک جبریل حاضر، ملک اسرائیل حاضر ہوئے جو روح قبض کرتے ہیں۔ فرشتے حاضر ہوئے اور ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، توجہ دیجیے گا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں روح لینے جاتا ہوں جسم کو تو مردہ میں بناتا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں جسم مارنے جاتا ہوں اس سے پہلے ان کی روح مری ہوئی ہوتی ہے، روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے۔ جسم تو میں مارتا ہوں، روح کون مارتا ہے؟ اب یہاں سے نقطہ آپ سمجھ لیجئے، آسمان کے فرشتے کو جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے بھی مدینے میں جھولی پھیلانی پڑتی ہے، اسے بھی امام الانبیاء کے دربار سے بھیک ملتی ہے۔ سبب یہ ہے کہ میرا نبی عالم ما کان و ما یکون ہے۔ جب اس نے یہ سوال کیا کہ روح کون مارتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جیتے جی اپنی روح کو مار دیتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں یعنی اعجاب المرء نفس ہی، ایک وہ انسان جو تکبر کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو اتراتا ہے، وہ جیتے جی اپنی روح کو خود مار دیتا ہے، وہ خود مار دیتا ہے۔ معاف کیجئے گا چہرہ دیکھ کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں درد دل کی تختی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اگر اتنے ہی خوددار اور جذبہ جوان ہے تو یہ جھولی میں لے کے جائیے گا، اس لیے کہ میرے خدا نے فرمایا ہے میرے بندے ہو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ تکبر ایسی بیماری ہے جس سے انسان کی روح مر جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ جو کنجوس ہے، یعنی صرف تجوریاں بھر بھر کے رکھ رہا ہے، کسی کو نہیں دے رہا ہے، اس کی بھی روح مر جاتی ہے۔ اسی جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، آج کیا ہوتا ہے، ایک بھائی امیر ہے، اس کا بھائی غریب ہے، امیر کے پاس پیسے آ رہے ہیں، جوڑتا جا رہا ہے۔ میرے دوستو ہوا کیا، وہ پیسے جوڑتے جوڑتے فخر سے بتاتا ہے 25 عمریں کر چکا ہوں، 25 حج کر چکا ہوں۔ اب ہوا کیا، وہ تو 25 عمریں کر رہا ہے لیکن پڑوس میں اس کی بھتیجی بوڑھی ہو گئی ہے، دولت نہ ملنے کی وجہ سے اس کے سر میں سفیدی آ گئی ہے، کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اور ایک بات علماء کی موجودگی میں بانگے توہر ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، حج امیر پہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے اور غریب کی مدد 24 گھنٹہ فرض ہے۔ غریب کی مدد 24 گھنٹہ فرض ہے، ہر حال میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن کیا کرتے ہیں، خون نچوڑو، مارو، ختم کرو اور چلے جاتے ہیں مدینے۔ میں نہیں کہتا، میری جماعت کے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جب یوں غریبوں کا مال نچوڑ کے مدینے کی جالیوں پہ سلام پڑھتے ہیں تو حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی دیوانہ کہتا ہے بڑے بد نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے۔ درے یار تک نہ پہنچے، دلے یار تک نہ پہنچے کا کیا مطلب؟ کہ در تک جانا ہو تو بھاڑا چاہیے، کرایہ چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، پیسے چاہیے۔ پیسے ہوں تو کوئی بھی در تک جا سکتا ہے، لیکن دل تک جانا ہو تو کلیجہ محمود شاہ جیلانی کا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔
دل تک جانا ہو تو کلیجہ بریلی کی احمد رضا کا چاہیے، اور وہ چاہتے بھی، اور یہ بات نوٹ کیجئے گا، ہمیں بہت اندھیرے میں رکھا گیا ہے، میری برادری کے لوگ بھی صرف ٹیسٹ لے کے بات کرتے ہیں، معافی چاہتا ہوں علماء اکرام کی بارگاہ میں، یہ سامنے والے کہاں داد دیں گے، کہاں انعام دیں گے؟ میں میری برادری کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں، ہم نے اپنی قوم کی ضرورت کو نہیں سمجھا ہے، یہ اتنے لوگ ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، یہ کیا صرف بابا لوٹنے آیا ہے، یہ کھانا کھانے آیا ہے؟ یہ میرے آقا کی لوٹی ہوئی امت ہے، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ یہ سجدوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، پلاؤ ہم نے کھلا دیا ہے، لیکن میری قوم کا نوجوان موبائل پہ ننگے ناچ دیکھ رہا ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ذمہ داری میری ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے، اور اس پہ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قبر میں ہمیں بھی جانا ہے، قبر میں تمہیں بھی جانا ہے، لیکن اگر ہم نے سچ نہیں بولا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہی، ہم جب قبر میں جائیں گے تو فرشتہ کہے گا نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہبر تو تھا، مقرر تو تھا، خطیب تو تھا، تو نے یہ سمجھا محمود پیا کی تو باتیں کروں گا تو جیب بھر جائیں گے، آئی گئی بات ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، ہمارا گھر ہی محمود پیا کے یعنی در کی وجہ سے چلتا ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت ملا ہے، اور اس در سے بہت آ رہا ہے، اس اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہوں، مجھے ناز ہے کہ یہ میرے باپ دادا کی میراث نہیں ہے، یہ بابا صاحب کے بابا کی خیرات ہے، الحمدللہ۔ لیکن میں کہتا ہوں کل یہ ہمارے سامنے جب پیش ہو جائے گا، اور غوث اعظم کی کرامتیں اپنی جگہ پہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے دوستو، حلال و حرام سے تمیز ہٹ گئی ہے، نمازوں کی پابندی ختم ہو گئی ہے، شادیوں میں فضول خرچیاں بڑھ گئی ہیں، دن بہ دن یہی ہوتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، اس دھندلی کائنات سے نکل کر اپنی زندگی کو بہترین بناؤ، اس لیے کہ میرے دوستو غوث اعظم پیدا ہوئے، ان کے والد حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حلال و حرام کی تمیز آج نہیں ہو رہی ہے، بغیر کسی مطلب کے کچھ بھی ہو جاتا ہے، لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ایک سیب کھا لیا تھا، واقعہ مشہور ہے، اشارہ کر رہا ہوں خالی، ایک ایپل کھایا تھا، اور کھایا تھا تو بھوک کی وجہ سے کھایا تھا، اور بالکل نٹھال ہوا تو کھایا تھا، اور جب کھایا اور ان کی تھکان دور ہوئی تو اندر مفتی نے آواز دی کہ یہ حقیقہ نہیں تھا، یہ کہیں اور سے آیا تھا اور آپ نے کھا لیا ہے۔ غوث اعظم ایسے نہیں پیدا ہوتے، غوث اعظم کے پیچھے ان کا خاندان کتنا مضبوط ہے، ذرا یہ ذہن میں رکھیے، انہیں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کہیں میرے جسم میں یہ سیب خون نہ بنے، اس سے پہلے جا کے اس کے مالک سے معاف کروا دوں۔ وہ گئے بھی ہیں، 10 سال باغبانی کی ہے، رکھوالی کی ہے، اور پھر وہ ساری شرطیں منظور کر کے وہ آگے بڑھے ہیں، اور حجرے میں گئے ہیں تو ایک خاتون سے ملاقات ہوئی ہے جو چودھویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ ان کے سسر حضرت عبداللہ سومئی کہتے ہیں بیٹا یہی تیری اہلیہ ہے، یہی تیری شریک کی حیات ہے، کہ تم نے جو نشانیاں بتائی تھی کہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ نشانیاں اس لیے ہیں کہ یہ خدا سے اتنی ڈرتی ہے کہ نہ حرام دیکھا، نہ حرام پکڑا، نہ حرام کی طرف چلی، نہ حرام کھایا، کہ حرام سے بالکل مبرہ اور پاک تھی۔ اب جملہ یہ ہے کہ ادھر باپ ایک سیب کھا کے اتنا احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی غلط چیز گئی ہے، باپ اتنا پاکیزہ ہو، ماں اتنی پاکیزہ ہو، اس دونوں وجود کو ایک بستر پہ اکٹھا کر دیا جائے تو عبد القادر جیلانی کا جنم ہوتا ہے۔ اور یہ ساری کائنات میں مارکیٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ضرورت تو آج بھی ہے کہ کوئی غریب نواز شاہ غلام سامنے آئے، ضرورت آج بھی ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں کوئی محمود شاہ کا دیوانہ پیدا ہو، لیکن کیا سبب ہے؟ مارکیٹ میں نہ ایسی مائیں ہیں، نہ مارکیٹ میں ایسے بیٹے آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے دل و دماغ سے نکل کے سامنے چلی گئی ہیں، اس لیے ہم احساس تک نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ساری چیزیں کرتے کرتے ہم اس مقام
مقام پہ پہنچے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ چھوٹے سے پیار نہیں کرتا، وہ میرا غلام نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سیاتی زمان علی امتی لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اسلام نام کا رہے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ کیا سبب ہے؟ قرآن رسم کے طور پہ نہیں پڑھا جاتا، قرآن کھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن تب یاد آتا ہے جب میت کی روح ہنسلی میں اٹک جاتی ہے۔ امام صاحب کو بلاؤ سورہ یاسین پڑھے، میت کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اس مقام پہ لاہور کا قلندر رویا تھا کہ مصطفیٰ کے غلام کاش تو نے اس قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوتا۔ یہ قرآن مارنے نہیں آیا تھا، یہ قرآن زندگی دینے آیا تھا۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا گر در سے قرآن ہم نے بھلایا نہ ہوتا، تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ اور محمود پیا کے دیوانوں، غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں، درد دل کے ساتھ پیغام میں محبت یہ دے رہا ہوں، اٹھو اور اپنی پیشانی کو سجدوں سے آباد کرو۔ مسجد کی چٹائی تیرے سجدوں کا انتظار کر رہی ہے۔ میرے دوستو الماری میں رکھا قرآن تیرے پڑھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ نیاز کھانی ہو تو ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں، اور جب مسجد میں نماز کا وقت ہو تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ میرے دوستو 2 نمبری دھوکے بازی دنیا میں تو کر سکتے ہو، لیکن ہم نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم وہاں 2 نمبری نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں چاہیے آنکھیں کھول کے اپنا راستہ صحیح کریں۔ جس کی جھولی میں محمود پیا کی دعا ہو، محمود پیا کو کرم ہو، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مرد قلندر کا تہجد کا سجدہ بھی قضا نہیں ہوا تھا، اس مرد قلندر کی زندگی کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی، اس مرد قلندر کی کروٹ کرامت ظاہر ہوتی تھی، اس مرد قلندر نے دنیا کے سامنے علم کی میراث چھوڑی ہے، اس مرد قلندر نے دنیا میں علماء کی کہکشاں چھوڑی ہے، اس مرد قلندر نے دنیا میں قرآن کے علم کو عام کیا ہے، حدیث کے علم کو عام کیا ہے۔ اگر سچے ہو تو محمود پیا کے دامن سے ایسے جڑ جاؤ کہ جب اذان کی آواز تیرے کانوں میں ٹکرائے تو سارے کام چھوڑ کے پہلے سر سجدے میں جھکنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت اور یہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے کہ اس مقام پہ بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لائن میں پکڑ کے آ رہا ہوں یہاں لوگ نہیں بولتے، یہاں لوگ واہ واہ بھی نہیں کریں گے، یہاں لوگ سبحان اللہ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے عادت ہی بگاڑ دی ہے۔ ہم نے یوں جنت بانٹی ہے کہ ہاتھ بلند کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میرے دوست یوں نہیں ملتی، ظلم ہم نے کیا ہے، ہمارا قصور ہے، میں مانتا ہوں۔ ہم نے راہ راست بتائی ہی نہیں ہے، ہم نے وہ بات بتائی جس میں میرا جیب بھرا جا رہا تھا، جس میں مجھے فائدہ ہو رہا تھا۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ امام کیسا ہونا چاہیے، عالم کیسا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، پوچھی ہے تو نے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اور وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر رکے دوست تیرے لیے زندگی اور دشوار کرے۔ اگر ایسا دیکھنا ہو میرے دوستو، جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جس کا 19 نومبر کو عرس آ رہا ہے، جسے دنیا پناہ بھی خاتم النبیین محافظ ناموس رسالت حضرت بابا خادم حسین رضوی کہتی ہے وہ مرد بجھائے پیر اس کے نہیں تھے، میں علماء کی بارگاہ میں خیرات مانگ رہا ہوں۔ اگر مولانا تم نے نہیں دیکھا ہے تو یوٹیوب پہ جاؤ اور میرے بابا کا کلپ سنو، تمہیں پتہ لگ جائے گا اقبال نے جس امام کی بات کی تھی وہ صلاحیت اس بندے میں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت
سبحان اللہ. ہم امام سیدی محمود شاہ جیلانی کو مانتے ہیں. میرے دوستوں ایسا امام اللہ نے اس دور میں ہمیں دکھایا جس کے بظاہر پیر نہیں تھے. آج جو طرفہ سے دنیا ہمیں مار رہی ہے, ہم ہر جگہ معذرت خانہ اسلام بیان کرتے ہیں, ہم جھک کے اسلام بیان کرتے ہیں. نہیں دوستو, اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. یہ ساری باتیں درست ہے. میرے دوستو جملہ نوٹ کیجئے, اسلام امن کا درس کب دیتا ہے؟ جب بلال کو مکے میں مارا جا رہا ہو. اسلام امن کا پیغام نہیں دیتا, بلکہ اس کا اسلام ہمیں تلوار اٹھانے کا پیغام دیتا ہے. اور مکے کی کعبے کی چھت پہ جب بلال چڑھ جائے تو اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اور اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. بالکل درست ہے, لیکن اس جملے میں ہم جملہ چھپا جاتے ہیں. اسلام کو معذرت کے ساتھ بیان مت کرو. اسلام ایک غیرت مند دین کا نام ہے. اسلام ایک غیرت مند دین ہے, ایک مہذب دین کا نام ہے. ہم نے اس طریقے سے بیان کیا ہے تو لوگ حاوی ہوتے گئے ہیں, کیونکہ ہم مرنے سے ڈرتے ہیں. اے مسلمانوں, ہم مسلمان ہیں. ہماری زندگی جنم سے نہیں مرنے سے شروع ہوتی ہے. ہماری زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. حالانکہ ان کے انتقال سے پہلے اسے دنیا جانتی بھی نہیں تھی, لیکن جب 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھا تو پتا چلا ہے کہ محمد عربی کے غلام کی زندگی جنم سے نہیں مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. ہماری زندگی یہ نہیں ہے, یہ تو دنیا اور جی پہلانے کے لیے ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا, ہماری زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. آؤ میرے دوستوں, باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے محمد عربی کا اسلام بھی بیان کرو اور اس قوم کو درس محبت بھی سکھاؤ, اور اس انداز سے دنیا میں اپنا پھریرا اونچا کرو. کیونکہ مر تو ایک دن ایسے ہی جائے, لیکن شرط یہ ہے, حقیقت یہ ہے, اس انداز. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. بابا سے بلند درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اجازت لینا چاہتا ہوں. اور لوگوں اپنا رخ کرو مدینے کی طرف, اور لوگوں اپنا رخ کرو محمد عربی کے دین کی طرف. آج گلی چوراہے پہ میرے نبی کا دین پردیسی ہو گیا ہے. ایک وقت تھا کہ جنگ میں جانے کے لیے, نبی کے نام پہ کٹنے کے لیے ایک صحابی کا بچہ قد چھوٹا تھا, تو میرے آقا نے کہا تو واپس جا, تجھ پہ جہاد نہیں ہے. تو پنجوں کے بل کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا قد اونچا ہے, مجھے جانے کی اجازت دیں. ایک وقت یہ تھا کہ مسلمان کا بچہ نبی کی حرمت پہ مرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا تھا, اور آج مسلمان کا بچہ ہے ٹک ٹاک پہ ننگے ناچ دیکھ رہا ہے. نکلو اس اندھیری دنیا سے اور روشن خیالی پیدا کرو, اور اپنی زندگی میں غوث اعظم کے کریکٹر اور کردار کو ایسا حاوی اور ایسا جاری کر دو کہ زمانہ تمہیں یاد رکھے کہ یہ غوث اعظم کے چاہنے والے, یہ محمود پیا کے چاہنے والے, ان کا تو وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ منہ چھپا کے جیے, نہ سر جھکا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. ہم 2 دن کم دیے تو اس میں حیرت ہی کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو قادری شمع جلا کے جیے, قادری شمع جلا کے جیے. اور آؤ وظیفہ بناؤ اپنا, ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں, قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین, گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. اور زندگی کے سارے وظائف میں یہ وظیفہ بھی نوٹ کر لو کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی, اوہ میرا فقیر آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.